الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ اپنی اس مقدس کتاب قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے نورانی فرشتے ان لوگوں کو سلام پیش کریں گے کہ بھائی تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو، بڑی عظمت والے لوگ ہو، سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور جس جنت میں آپ داخل ہو رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں. تو سلام جو ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ایک حق ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رد السلام، سلام کہے یا پھر کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی کا تو معمول تھا کہ اگر بازار میں سفر کرتے، چلتے چلتے اگر درمیان میں کوئی درخت آ جاتا تو درخت کراس کر کے پھر سلام کہتے. اگر مسجد میں ہو تو چلتے چلتے اگر درمیان میں ستون آ جاتا تو جب ستون سے گزرتے تو پھر سلام کہتے، السلام علیکم السلام علیکم. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ افشوا السلام بینکم، لوگوں سلام کو عام کرو. یہ سلام ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ انسان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا جو واعظ کیا اس میں بھی یہی کلمات تھے، افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کہا کرو. سلام کی وجہ سے انسان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، انسان کے دل سے حسد، بغض، کینہ، یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. انسان آپس میں نرم ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو اسی لیے سلام کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ نے فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، 3 قسم کے وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا اللہ ضامن بن جاتا ہے. ان میں ایک شخص یہ بھی ہے کہ رجل دخل بیتہ فسلم، یہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کو سلام کہتا ہے. یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ضامن بن جاتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. پھر اس کو رزق کی پریشانی نہیں آتی، پھر کوئی دوسرے لوگ اس کو پریشان نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کا ضامن بن جاتا ہے، پھر اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، سلام جو ہے آج یہ ہمارے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے کہ ہم سلام کہنا چھوڑ گئے. بازار میں ہو، مسجد میں آئیں پھر بھی سلام کہیں، مسجد سے باہر جائیں پھر بھی سلام کہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں بھی کوئی پیچھے سے آتا ہے سلام کہتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا انسان کے اوپر ضروری ہے. لیکن اس کا جواب کیسے ہوگا؟ اس کا جواب انسان اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب دے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ جب مسجد کی طرف آئیں تو پھر بھی سلام، مسجد سے باہر جائیں سلام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من عرفت ومن لم تعرف، جن کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کہو، جن کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے انہیں بھی سلام کہو.
تو سلام کی برکت سے یہ ایسی چیز ہے، انسان ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر سلامتی ہو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزوں سے یہود و نصارہ کو بہت سے ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر دو کام ایسے ہیں کہ یہود و نصارہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک یہ جو انسان ایک دوسرے کو سلام کہتا ہے، اور دوسری جب انسان نماز میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہتا ہے، آمین کہنے سے یہود و نصارہ کو بہت چڑ ہوتی ہے۔ تو یہ سلام کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ صحابیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ سلام کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔